وفی کل شجۃ یمکن فیہا المماثلۃ القصاص، ہر وہ زخم جس میں مماثلت ممکن ہے اس میں قصاص لیا جائے گا۔ کل بھی یہ بیان کیا تھا، وہ قانون آ گیا ہے کہ جس زخم میں مماثلت ممکن ہو اس میں قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجروح قصاص، جو زخم ہے نا ان کا قصاص لیا جائے گا، تو اس لیے جس زخم میں مماثلت ممکن ہو اس میں قصاص لیا جائے گا۔ شجۃ کہتے ہیں بما یکون بالوجہ والرأس لغتاً، لغت میں شجۃ اس زخم کو کہتے ہیں جو سر میں ہو یا چہرے پر ہو، وما یکون بغیرہما فجراحۃ، جو سر اور چہرے کے علاوہ زخم ہو اس کو عربی میں جراحۃ کہتے ہیں۔ سر اور چہرے کے علاوہ زخم اس کو جراحۃ، اور سر پہ زخم ہو یا چہرے پر ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شجۃ۔ تو ہر وہ زخم جس میں مماثلت ممکن ہو اس میں قصاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الجروح قصاص، ان کے زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ آگے بس ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے، کسی نے کسی کی ہڈی توڑ دی تو بدلے میں اس توڑنے والے کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، کیونکہ مماثلت ممکن نہیں ہے یہاں پر، الا فی السن، سوائے دانت کے، اور دانت بھی ہڈیوں میں شمار ہوتے ہیں، سوائے دانت کے۔ اگر دانت کسی نے کسی کا توڑ دیا تو بدلے میں اس دانت توڑنے والے کا دانت توڑا جا سکتا ہے، اس میں مماثلت ممکن ہے، اس لیے اس کے علاوہ باقی ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے۔ نہیں ہے قصاص ہڈی میں مگر دانت میں، سوائے دانت کے۔ کیوں؟ لتعذر استیفاء المثل، کیونکہ اس میں مثل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لأنه يحتمل الزیادۃ والنقصان، کیونکہ اس میں زیادتی اور نقصان دونوں کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا پہلے جس کی ہڈی توڑی گئی ہے اس کی تھوڑی ٹوٹی اور جس سے بدلہ لے رہے ہیں اس کو زیادہ توڑ دیں اس کی، تو اس طرح سے اس پر زیادتی ہو جائے گی، تو بے شک اس کا قصور ہے لیکن اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، جو اس نے جتنی زیادتی کی ہے اتنی ہی اس کے ساتھ اس کو سزا بھی اتنی ہی دی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا قصاص فی العظم، ہڈی میں قصاص نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا قصاص فی عظم الا فی السن، ہڈی میں قصاص نہیں ہے سوائے دانت کے، وہی مراد ہے حدیث سے وَإِنْ كَانَ السِّنُّ عَظْمًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ، اگر یہ دانت جو ہے یہ ہڈی ہے تو پھر یہ جو حدیث میں استثناء ہے لا قصاص فی العظم الا فی السن، اگر یہ دانت ہڈیوں میں سے ہے تو پھر یہ استثناء متصل ہے، اور اگر ہڈی میں سے نہیں ہے تو پھر استثناء منقطع ہے۔ یاد ہے متصل و منقطع کہیں پڑھا تھا نام میں؟ اختلاف ہے، اطباء نے اس میں اختلاف کیا، فمنہم من قال، بعض نے کہا کہ طرف ابسن یابسن، یہ جو دانت ہے یہ خوش پٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دانت جو ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں بعد تمام الخلق، تخلیق مکمل ہونے کے بعد، کہ بعض نے کہا کہ ہڈی ہے۔ پہلا ہاتھ امام جو مصنف ہے امام قدوری، ان کی بھی وہ بھی اسی کی طرف مائل ہیں کہ یہ ہڈی ہے، دانت ہڈیاں ہوتی ہیں اور یہ اس میں قصاص لیا جائے گا، باقی چیزوں میں قصاص نہیں لیا جائے گا، باقی ہڈیوں میں نہیں ہے قصاص، ہڈی میں مگر دانت میں۔ آگے بس قتل عمد تھا، شبہ عمد اور قتل خطا، کہتے ہیں ما دون النفس، جان سے پوری جان قتل کرنے سے کم میں شبہ عمد نہیں ہوتا، یا تو اس میں عمد ہوتا ہے یا خطا ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کو زخمی کرنا، کسی کا بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، تو یہ یا تو یہ کام جو ہے نا، یہ زخم جو ہے یہ عمد ہوگا یا خطا ہوگا۔ شبہ عمد صرف پوری جان کو قتل کرنے کو شبہ عمد کہا جاتا ہے۔ شبہ عمد کی تعریف کیا تھی بھلا؟ بغیر اسلحے کے اس چیز کے ساتھ مارا جائے جو اسلحہ نہ ہو لیکن ارادے کے ساتھ مارا جائے، اس سے بندہ مر جائے، تو شبہ عمد جو ہے یہ کس میں ہوتا ہے؟ جان میں، پوری جان میں شبہ عمد ہوتا ہے، لیکن پوری جان سے کم میں شبہ عمد نہیں ہوتا۔ زخم وہ یا تو عمد ہوتا ہے، یا کسی کو زخمی کیا تو یا عمدن اسے زخمی کرے گا، مارے گا تو زخمی ہوگا، یا خطاً زخمی ہوگا، شبہ عمد اس میں نہیں ہوتا۔
لیس فیما دون النفس، نفس سے کم میں، نفس کو قتل کرنے سے کم میں نہیں ہوتا شبہ عمد، بلکہ وہ ہوتا ہے یا تو عمد تو یا قتل یا خطا ہوتی ہے، یعنی وہ جو زخم ہوتا ہے وہ خطا ہوتی ہے. لأن شبہ العمد یعود الی الآلۃ، کیونکہ شبہ عمد کا تعلق آلہ کے ساتھ ہوتا ہے. بل قطر هو الذی یختلف باختلافها، آلے کے مختلف ہونے سے قتل تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مادون النفس، یہ قتل سے جو کم ہے یہ مختلف نہیں ہو سکتا. بھئی آپ ڈنڈے سے مارے تو بندے کا بازو ٹوٹ جائے تو پھر بھی ٹوٹ گیا، اور زخم آپ نے گولی ماری تو کلاڑی یا چھری ماری تو اس سے کاٹ دیا تو پھر بھی چھری سے کاٹ سکتا ہے، ڈنڈے سے جسم نہیں کٹتا. لیکن ہڈی ٹوٹ گئی اگر تو یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آلہ کے ساتھ. تو اس میں ڈنڈے سے آپ نے کسی کی ہڈی توڑ دی یا آپ نے چھری سے کاٹ کے کسی کی ہڈی توڑ دی تو دونوں برابر ہیں. اس میں شبہ عمد نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جان بوجھ کر کیا تو عمد ہوگا، اور بھول کے کیا غلطی سے کیا تو یہ خطا ہوگا. یہ نہیں ہے نفس سے کم میں شبہ عمد، محض ہوتا ہے وہ عمد یا خطا. نفس سے کم کا مطلب کوئی زخم لگانا، کوئی عضو توڑ دینا، یہ یا تو عمدن ہوتا ہے یا خطا ہوتا ہے، شبہ عمد اس میں نہیں ہوتا. آگے بس مرد اور عورت میں مادون النفس، نفس سے کم میں، پورا بندہ قتل کرنا ایک ہوتا ہے نا، تو اس سے کم میں مرد اور عورت میں قصاص نہیں ہے. مثلا مرد نے عورت کا بازو توڑ دیا تو بدلے میں مرد کا بازو نہیں توڑا جائے گا. مرد نے عورت کو زخمی کر دیا تو بدلے میں اس کو زخمی نہیں کیا جائے گا. بدلہ تو دیت کی صورت میں تو لیا جائے گا نا، جو اس میں اس کا خرچہ ہوا ہے، تو جو اس کو تکلیف ہوئی ہے وہ آگے وہ اب اس کی بات تفصیل آ جائے گی کہ وہ کیسے، کہ جتنا ایک تو یہ مثلا زخمی کر دیا بندے نے، اب اس زخم پہ اس نے اسے مثلا 1 مہینہ وہ زخم رہا، مہینہ زخم رہا، اس کو تکلیف ہوئی بندے کو، اور اس کے علاوہ اس نے ڈاکٹروں کے پاس خرچے کیے، دوائیاں لیں، اس کی ساری دوائیوں کے پیسے وہ دے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یعنی وہ ڈاکٹر کے اس کے جتنا خرچ وہ بتائے گا، یہ جتنا خرچ بندے کا ہوا ہے وہ خرچ زخمی کرنے والا دے گا. اور اس کے علاوہ اسے درد تکلیف بھی تو ہوئی ہے نا، کچھ نہ کچھ اس کا بھی وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا. تو پھر بدلہ نہیں، بدلے میں اسے زخم نہیں لگایا جائے گا، تو پھر وہ بھی شامل ہوگا ساتھ. یہی تو چیزیں جو اس کو نقصان ہوئے تو وہ نقصان سارے جو ہے وہ زخم کرنے والا، زخم لگانے والا دے گا. مرد اور عورت میں مادون نفس، پوری عورت کو قتل کر دیا مرد نے تو بدلے میں مرد قتل ہوگا. عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگر نفس سے کم ہے تو اس میں قتل نہیں ہوگا. کیوں؟ امام شافعی فرماتے ہیں قصاص سب میں واجب ہے. واصل ان کل موت جرى القصاص فی بین الانفس یجری فی الاطراف. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں جان میں قصاص لازم ہے، پوری جان میں، وہاں اطراف میں اعضاء میں بھی قصاص لازم ہے. وما لا فلا، اور جہاں پہ پوری جان میں لازم نہیں تو وہاں قصاص لازم نہیں ہے. لنا آگے جا کے حنفیوں کا دلیل ان الاطراف یسلک فیہا مسلک الاموال، کہ جو اطراف ہوتے ہیں نا، اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء میں مال والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اعضاء کو یوں سمجھیں، کسی عضو کا کسی نے قتل کاٹ دیا، اس کے بدلے میں مال دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اعضاء جو ہے یہ مال ہے. اعضاء کیا ہے؟ اعضاء کسی کے کٹ جائے، کسی نے کاٹ دیا تو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ مال. ان الاطراف یسلک فیہا مسلک الاموالی، اطراف اور اعضاء جو ہوتے ہیں ان میں مال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. ان اعضاء میں مماثلت شرط ہے. ولا مماثلت فی اطراف ہؤلاء، مرد اور عورت کے اعضاء میں مماثلت نہیں ہے. بے دلیل اختلاف دیت والقیمت باختلاف، کیونکہ دیت ان کی مختلف ہے اور قیمت نفس کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتی ہے، کہ قصاص لازم نہیں. کہتے ہیں کہ مرد کی دیت کتنی ہے؟ ایک بندہ قتل ہو گیا تو کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ ہے. عورت کی دیت نصف دیت ہے، 50 اونٹ ہے. عورت قتل ہو گئی تو دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ ہے. تو مواصلت ہے یہاں پہ، یعنی اس کی یہ جو عورت کا ہاتھ ہے، مثال کے طور پر اس کی قیمت ہوئی،
اس کی قیمت مرد کی قیمت سے آدھی ہوئی. تو جب مرد نے عورت کا ہاتھ کاٹا ہے یا زخمی کیا ہے، بدلے میں اگر ہم مرد کا ہاتھ کاٹیں گے تو زیادتی ہو جائے گی نا، کیونکہ جو کٹا تھا وہ کم قیمت والا تھا، اس کے بدلے میں جو کاٹ رہے ہیں وہ زیادہ قیمت والا ہے. یا جو عورت نے مرد کا ہاتھ کاٹ دیا تو جس کا کٹا تھا اس کی قیمت زیادہ ہے، جو بدلے میں کاٹیں گے اس کی قیمت کم ہے، تو برابری نہیں ہو سکتی. ہماری دلیل یہ ہے کہ اعضاء میں مال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا اعضاء کو مال کے قائم مقام کیا جاتا ہے، پس مماثلت اس میں شرط ہے. فلا مماثلت فی اطراف ہؤلاء، ان کے اطراف اور اعضاء میں کوئی مماثلت نہیں ہے. بدلیل اختلاف الدیت والقیمت باختلاف النفس، کیونکہ دیت اور قیمت مختلف ہے نفس کے مختلف ہونے سے. فلا یجب القصاص، اس لیے قصاص لازم نہیں ہوگا. کس میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ نفس بن نفس کی وہاں اس کو پوری جان پہ معمول کیا گیا ہے. زخموں کو زخموں پہ انہوں نے دلیل دے دی نا کہ نصف ہے نا. اب اس پہ آگے مزید دلیل آئے گی کہ نصف عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں نصف ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے، اس پر اختلاف رہا. تمام فقہاء نے یہی کہا ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ ان کی دیت برابر ہے، ورنہ علماء احناف میں امام اعظم سے یہی بات رہی کہ مرد کی دیت عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں نصف ہے. اس میں علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا کہ عورت کی دیت بھی مکمل پوری دیت ہے. اس پر انہوں نے دلائل دی ہے، ان کے 2 گھنٹے کا خطاب ہے، اس پر کوئی ان کی کتاب بھی ہے. تو باقی علماء میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جو امام اعظم کا جو قول ہے تو اسی پہ، اور ائمہ نے جو فرمایا تو انہوں نے اسی پہ اس پہ فتویٰ دیا. تو اس پہ اختلاف چلتا رہا. تو پاکستان میں دیت لیتا ہی کوئی نہیں، دیتا ہی کوئی نہیں، نہ قانون ہے یہاں پہ اسلامی قانون جو کہ لکھا ہوا ہے قانون میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن لیتا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی عمل کرے گا قانون پہ تو قانون کی ضرورت پیش آئے گی نا. جب قاتل جو ہے وہ جتنے مرضی بندے قتل کر دے تو سالوں اس کے کیس ہی نہیں چلتے، اور پھر ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. فیصلہ ہو بھی جائے تو اگلے کو پھانسی نہیں ہوئی، بس سزا ہی نہیں دی گئی، قصاص لیے نہیں گیا، بس اس طرح سے. وہ تو اب یہ جب قاتل ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ظاہر قصاص ہے، تو وہ وہی کرنا چاہیے. یہ تو عدالتیں اس طرح کے قاتلوں کو بچانے کے ہیلے کرتی ہیں، عمر قید لگا دے جی. عمر قید بھی جو ہوتی ہے، عمر قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے سال، مثال کے طور پر اس کی 25 سال اس کی عمر ہے، عمر قید اس کا 25 سال کا مطلب 12 سال ہوتے ہیں. وہ کس نے بولا؟ ہاں بھائی، 25 سال کے جو رات اور دن ملا کے سمجھو کہ 2 دہاڑے ہو گئے اور 12 سال مراد ہوتے ہیں.